السلام علیکم ایسپائرنٹس، احمد رانا ویوز کی سی ایس ایس کمپیٹیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کرنٹ افیئر کے حوالے سے۔ بہت سے ایسپائرنٹس جب کرنٹ افیئر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان نظر آتے ہیں کہ کرنٹ افیئر کو تیار کہاں سے کیا جائے، کیا ساری اخباریں پڑھ لینی چاہیے، اور اس کا اتنا زیادہ کورس ہے، اس کورس میں کیا کور کیا جائے، کس طرح کور کیا جائے، کتابیں کون سی پڑھی جائیں۔ اس کورس کو سی ایس ایس کے جو کرنٹ افیئر کے جو سبجیکٹ ہے، اس کے لیے تیاری کا میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور یہ سبجیکٹ کتنے مارکس دے سکتا ہے، اس پر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کرنٹ افیئر سبجیکٹ کو تیار کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا سلیبس ریویو کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا سلیبس دیکھیں تو کرنٹ افیئر سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر ایکسٹرنل ایشوز آف پاکستان ہیں، جس میں موسٹلی ریلیشن سے ریلیٹڈ کویشچن آتے ہیں، اور جو اس کا تھرڈ پارٹ ہے وہ گلوبل ایشوز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم ان تینوں ایشوز پر ون بائی ون بات کریں گے۔ سلیبس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، ایگزامینر جب سی ایس ایس کرنٹ افیئر کا پیپر بناتا ہے تو وہ ہر ایریا میں سے کس چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ آپ کا کویشچن کس طرح سے فریم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈومیسٹک پاکستان کے افیئرس کے اوپر، یعنی ڈومیسٹکلی پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایف پی ایس سی سلیبس میں ڈومیسٹک افیئرس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، پولیٹیکل، اکانومی اور سوشل۔ ان 3 حصوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے آگے سلیبس میں نہیں لکھا ہوا کہ ان میں وہ کیا پوچھے گا۔ یعنی اگر میں اس پہ بات کروں کہ جو صرف سوشل کا ایریا ہے، اگر آپ سوشل کے ایریا کو کرنٹ افیئر میں دیکھیں تو سوشل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ سوسائٹل اور سوسائٹی کے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز میں آتے ہیں۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، پاورٹی ہے، اربنائزیشن ہے، اس اربنائزیشن کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس کے چیلنجز کیا ہیں، یہ سارے کویسچن سوشل کی ڈومین کے بنتے ہیں۔ اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن، ویمن امپاورمنٹ، جینڈر ڈسپیرٹی، اس سے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں یہ کویسچن بھی ہماری سوشل ڈبیٹ ہی ہے۔ پاپولیشن ہو گیا، ان امپلائمنٹ ہو گیا، یوتھ بلج ان پاکستان کی یوتھ ہماری کیا کر رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا اور باقی جو سوشل ایشوز ہیں یا سوشل کرائمز ہیں، اس سے ریلیٹڈ سارے کویسچنز جو ہیں وہ سوشل کے ایریا میں سے آتے ہیں، جو کہ ڈومیسٹک افیئرس کے اندر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے سوشل، جہاں سے وہی کویسچن بناتا ہے۔ اب یہاں سے جیسے جیسے ہم سلیبس کو جاننا یا اس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی کلیئر ہوتی نظر آتی ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اخبار پڑھیں تو اخبار میں کیا پڑھنا ہے۔ ہر وہ چیز اخبار میں پڑھنی ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اس سلیبس کے باہر کچھ نہیں آئے گا۔ اگر میں ڈومیسٹک افیئرز میں دوسری چیز پہ بات کروں تو وہ ہے اکانومی۔ پاکستان کی اکانومی کیا ہے، کتنی ایکسپورٹ ہیں، کتنی امپورٹ ہیں، ایکسپورٹس کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں، امپورٹ زیادہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، ہماری اکانومی کو اس وقت چیلنجز کیا ہیں، ہماری پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو سجیسٹ کریں کہ وہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو یہی ممکنہ سوالات ہیں اگر آپ تمام پاس پیپرز میں اس اکانومی سے ریلیٹڈ کویسچنز کو اگر آپ دیکھیں۔ اور اب ریسنٹلی آئی ایم ایف ہے، ایف اے ٹی ایف ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے اکنامک ایشوز کے اندر آتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ 2 ورڈز میں نے ایڈ کیے ہیں، آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف، اور جو جیسے سوشل کے بہت سے ورڈز ایڈ کیے ہیں، تو یہ سارے ورڈز ہمارے سلیبس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے، لیکن کیونکہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ سلیبس کے اندر ایک جنیرک ورڈ کے ساتھ دے دی جاتی ہے، اور آگے ہمیں وہ پڑھنا ہوتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ اخبار کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو اس کا تھرڈ پارٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل ایشوز۔ تو پہلی بات یہ کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو گازپس ہیں یا جو پالیٹکس میں چل رہا ہے، ان سے حوالے سے کوئی کویسچن ہمارے ایف پی ایس سی میں نہیں آتا۔ تو پھر کیسے کویسچن پولیٹیکلی ہمیں دیکھنے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، ہمارے جو باقی ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان سے ریلیٹڈ جو کویسچنز بنتے ہیں یا گورننس سے ریلیٹڈ جو کویسچن بنتے ہیں، پولیٹیکل گورننس سے ریلیٹڈ جو کویسچنز بنتے ہیں، وہ پولیٹیکل ایریا سے آتے ہیں۔ جیسے میں نے پارلیمنٹ کا ورڈ یوز کیا، تو پارلیمنٹ میں جیسے 18th امینڈمنٹ ہے، کوئی نیا بل امینڈ ہو رہا ہے، کوئی نئی بات ڈبیٹ میں ہے، جیسے سینٹ الیکشنز کو لے کر ہی سیکرٹ بیلٹ پیپرز یا باقی ایشوز آج کل ڈبیٹ میں ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کویسچن مارک ہیں کہ ان کا جو کرائٹیریا ہے یا ان کے جو رولز ہیں ان کو امینڈ کیا جائے۔ تو دیز آل ڈبیٹس کمز ان دا ایریا آف پولیٹیکل ایشوز، رائٹ۔ سو یہ جو پہلا پوری ڈومیسٹک پالیٹکس آف پاکستان ہے یا ڈومیسٹک افیئرز آف پاکستان ہے، اس میں صرف یہ 3 ہیڈنگز ہیں جس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ افیئر کا پیپر ہے وہ ان جگہوں سے بنے گا۔ اب ہے دوسرا پورشن ہے پاکستانز ریلیشنز ود اٹس نیبرز۔ تو 4 نیبرز ہیں پاکستان کے، افغانستان ہے، ایران ہے، پھر چائنا ہے، پھر انڈیا ہے۔ تو ان چاروں ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اب یہ بات کہ ان چاروں ریلیشنز میں کیا آتا ہے، ان چاروں ریلیشنز میں سب سے پہلے تو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اگر کشمیر ایشو کی بات کی جائے تو کشمیر ایشو کا سوال اگر آتا ہے آپ کے پیپر میں تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان ریلیشن ود انڈیا میں سے آیا ہے۔
اگر سی پیک کا کویشچن آتا ہے تو پاکستان ریلیشن ود چائنا میں سے آیا, اور اگر افغان وار کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے تو وہ زیر افغان اور پاکستان ریلیشن میں سے آیا. تو ہمیں یہ 4 ریلیشنز تیار کرنے ہیں, لیکن پاکستان کے ریلیشنز ہم نے مسلم ورلڈ کے ساتھ بھی تیار کرنے ہیں. مسلم ورلڈ میں اب 58 ممالک ہیں, OIC کی آرگنائزیشن ہے, سب کے ساتھ تیار نہیں کرنے. ہمیں یہ جو پاکستان کے ریلیشن ود اسلامک ورلڈ تیار کرنے ہیں, یہ صرف ان ممالک سے تیار کرنے ہیں کیونکہ یہ پیپر کرنٹ افیئر کیا ہے, کرنٹ ہیپننگ کا ہے, تو ہمیں اب کرنٹ ہیپننگ سے باہر نہیں جانا ہے. تو اگر اس سال ہمارے پاکستان کے اندر کرنٹ ہیپننگس کے اندر اگر پاکستان کی کسی نئی مسلم ورلڈ یا مسلم کنٹری کے ساتھ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ان کے ریلیشن شپ آپس میں اسٹرانگ ہو رہے ہیں یا کوئی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ ہمارے اس سال کے پیپر میں پوچھی جائے گی. جیسے آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان اب نئے معاہدے ہو رہے ہیں بندرگاہ کو لے کر, اس کے علاوہ ملائیشیا ہے پاکستان کے ساتھ, اب ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, یا وہ ممالک جو ہمارے نیبرہڈ کے باہر اسلامک ورلڈ میں آتے ہیں. پاکستان کے ریلیشن ریجنل آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں, جیسے EU ہے, یورپی یونین ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے, SAARC ہے, SCO ہے. تو یہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریلیشنز بھی ہمیں دیکھنے ہیں کہ ان کے ریلیشنز کو بھی پاکستان کے کانٹیکس میں اسٹڈی کرنا ہے, اور جو یونائٹڈ نیشن ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے اس کا پاکستان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, کب سے ریلیشن ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. اب سلیبس میں دوسری جو چیز ہے وہ 2 ایریاز ہم نے پڑھ لیے, ڈومیسٹک افیئرز اور ایکسٹرنل افیئرز. جو تیسری چیز ہے وہ گلوبل ایشوز ہیں, یعنی گلوبلی ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے گلوبل وارمنگ ایک گلوبل ایشو ہے جس کا امپیکٹ سب کے اوپر ہے. گلوبل ورلڈ پاپولیشن, کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررزم, اسلاموفوبیا, کشمیر, پیلسٹائن, یہ سارے ایشوز جو ہیں ایک لسٹ ہے پورے سلیبس کے اندر. آپ کے سامنے جو سلیبس ہے اس میں جو گلوبل ایشوز کے اندر ہر پوائنٹر لکھا ہوا ہے, ان ٹاپکس کو ہم نے تیار کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ہم نے یہاں پر ایڈریس کی وہ یہ تھی کہ جو سلیبس ہے اس کے بارے میں ہماری آگاہی ہو کہ کرنٹ افیئر کے سلیبس میں آتا کیا کیا ہے. تو سلیبس دیکھنے کے بعد, اس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سارے ایشوز کے اوپر ہمیں چیزوں کو پڑھنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنا ہے کرنٹ افیئرز کے اندر. اب کرنٹ افیئرز میں جو چیزیں اپڈیٹ کرنی ہیں وہ کس طرح سے کرنی ہے, تو ہمارا دوسرا جو پورشن ہے کہ کرنٹ افیئر کو تیار کیسے کیا جائے. تو پہلی چیز, اگر آپ کو کرنٹ افیئر کا سلیبس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے وہی پڑھنا ہے جو سلیبس کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے تیار کرنے کے لیے آپ کو 3 میتھڈالوجیز کرنٹ افیئر کے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ نے اخبار میں سے کسی ایونٹ کو پڑھنا ہے یا کسی بک سے اگر آپ نے کوئی ایونٹ کو پڑھا ہے, جیسے میں کہتا ہوں آپ اخبار اٹھاتے ہیں اور اس میں کشمیر کا ایشو ہے اور آپ کشمیر ایشو کو پڑھتے ہیں, تو جہاں سے آپ آج پڑھنا شروع کر رہے ہیں شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, تو آپ کو اس کو 3 حصوں میں تیار کرنا ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ آف دا ایشو پڑھنا ہے, آپ کو پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کو پڑھنا ہے, اور اس ریلیشن شپ میں جو اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جتنی نیگیٹیوٹیز تھیں, جتنی پازیٹیوٹیز تھیں, جتنے ایونٹس ہوئے تھے, جتنی وارز ہوئی تھیں ٹو ڈیٹ, یعنی آج 2021 میں 22 میں جب ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 21 میں یہ ہم کہاں پہنچے ہیں آج, تو ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج آ گیا. اب یہ بیک گراؤنڈ نالج کے بعد ہم اخبار کی وہ خبر پڑھتے ہیں جو اس سے منسلک ہے کہ کشمیر میں اب کیا ہوا ہے, تو ہم اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کرنٹ ہیپننگ کو ایڈ کرتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہماری گرپ ہو جاتی ہے کسی کرنٹ افیئر ٹاپک کے اوپر. اب ہے تھرڈ پورشن جو ہمیں تیار کرنا ہے, اور یہ جو تھرڈ پورشن ہمیں تیار کرنا ہے وہ ان 2 چیزوں کو تیار کرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے, اور وہ ہے انالیسز. یعنی آپ کو کشمیر ایشو کے اوپر یا پاکستان انڈیا کے اوپر جو سوال آئے گا وہ یہاں سے آئے گا, اور وہ سوال یہ آئے گا کہ آپ سجیسٹ کریں کہ دونوں کے ریلیشن ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں, آپ بتائیں کہ دونوں کے ریلیشنز خراب کیوں ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں کے ریلیشنز کو ٹھیک ہونے میں چیلنجز کیا ہیں. تو آپ سے ایک انالیسز بیسڈ کویشچنز جو ہیں وہ اس پورشن سے کیے جاتے ہیں. تو یہ انالیسز ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے, تو اخباروں کے اندر آنے والے کالمز, یا جو آپ کسی مینٹور سے یا کسی اکیڈمی سے یا کسی کلاس سے یا کسی بھی بک سے جب آپ اس انالیسز کو ریڈ کریں گے کہ یہ سجیشن ہو سکتی ہے جو کہ ایک پریکٹیکل سجیشن ہونی چاہیے, یہ ریئل کاز ہے, یعنی جو بھی آپ نے بیک گراؤنڈ پڑھا آپ نے اس کے اوپر کوئی ایک ہیڈنگ تو ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اس سے یہ لرن کیا کہ یہ کازز تھیں. سو بیسیکلی آپ کو کسی ایشو کی کازز ایڈریس کرنی ہوتی ہیں, کسی ایشو کی سجیشن ایڈریس کرنے ہوتے ہیں, کسی ایشو کے چیلنجز کو انالسٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر آپ اس ایشو کے اوپر ایک اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ایک انالیسس کے حوالے سے. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی کہ ہم نے اب جو بھی ٹاپک کرنٹ افیئر کا پڑھنا ہے اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی تو یہ میتھڈالوجی کہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے بعد اس کا کرنٹ ہیپننگ, اور پھر انالیسس تیار کرنا ہے. اور دوسری چیز ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا یہ پیپر کرنٹ افیئر کا پیپر ہے, پاکستان افیئرز کا یا ہسٹری کا پیپر نہیں ہے. ہم نے اس میں جو بھی ڈیبیٹ کرنی ہے وہ اسی سال کے اندر ہونے والے ایونٹس کی ڈیبیٹ کرنی ہے. یعنی اگر آپ نے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کشمیر ایشو کی یا افغان جہاد کی, یا پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ میں جو افغان
وار ہے اس کا جو پیس پروسیس ہے. تو 2000 سے لے کر اب 2021 تک یہ پیس پروسیس ہر سال چلتا آ رہا ہے. کبھی یہ اچھا ہو جاتا ہے, کبھی برا ہو جاتا ہے. پہلا ڈیکیڈ مکمل وار کا تھا, پھر اگلا ڈیکیڈ یعنی 2011-12 کے بعد اس وار سے نکلنے کی یو ایس بات کرتا رہا. کبھی وہ بات کمپلیٹ ہو جاتی رہی, کبھی اس میں کوئی ایشو آ جاتا رہا, اور کسی سال ایسا لگتا تھا کہ اب امریکہ شاید افغانستان سے نکل جائے گا, اور اگلے سال لگتا تھا امریکہ اب دوبارہ سے افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ہر سال افغان ایشو کے اوپر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رہا ہے. کسی سال یہ رہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے, اور کسی سال یہ رہا ہے کہ دوبارہ افغانستان میں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹاپک یا لفظ جو ہیں وہ 2000 سے لے کر اور آج 20 سال 2021 تک یہ 20 سال میں ٹاپک تو سیم ہے افغان وار, لیکن ہر سال کا ایشو ڈفرینٹ ہے. تو آپ کا یہ ٹاپک ہے کرنٹ افیئر کا, تو جس ایئر آپ نے ایگزام دینا ہے اس ایئر میں ہیپننگز کیا چل رہی ہیں, اس چیز کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈس پتہ ہونے چاہیے, اور بیک گراؤنڈ ہیپننگ کے اوپر ہی پھر آپ کا اس سال کا انالیسس ہونا چاہیے کہ اس سال جو ہوا ہے, یا اس سال اتنی کانفرنسز ہوئی ہیں, اس کے اوپر اتنے ایونٹس ہوئے ہیں, اتنے دھماکے ہوئے ہیں, اتنے ڈیلیگیشنز اس پہ آئے گئے ہیں, یا اس پہ ایک نیا فارمولا آ گیا ہے, یا کوئی نیا ایکارڈ سائن ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ ساری کرنٹ ہیپننگ کے اوپر اس کویشچن کے اوپر انالیسس ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ تو ایک سمپل اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپنے کرنٹ افیئر کے کسی بھی سوال کو 3 حصوں میں تیار کریں گے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے اوپر کرنٹ ہیپننگ, اور پھر اس کے اوپر انالیسس. اب سوال یہ کہ جو ہمارا ڈومیسٹک افیئرز ہے, سوشل ایشوز ہیں, وہاں پر بھی ہم ایسی تیاری کریں گے, ایجوکیشن کا پراپر بیک گراؤنڈ اور اس کے اوپر مکمل تیاری, اس کے بعد اس کی کرنٹ ہیپننگ پاکستان میں ابھی کیا چل رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر موجودہ دور کے حوالے سے کیا سجیشن چل رہی ہے. آپ اس کے اوپر تیاری کیسے کریں گے, اب یہ میٹیریل آپ کو ملے گا کہاں سے. تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اس کے لیے کون سی کتابیں پڑھی جائیں, کون سا میٹیریل اس کے اندر کنسلٹ کیا جائے. تو اس کے اندر 2-3 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. پہلی چیز ہے کہ جب آپ نے کرنٹ افیئر کی تیاری کرنی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کے لیے آپ نے کسی بھی ایسی بک کو کنسلٹ کرنا ہے جو کہ کسی CSS کورس کی بک ہے, اور اس کے لیے سب سے جو اچھی بکس آپ کو اویلیبل ہوں گی وہ پاکستان افیئرز کی بک ہوں گی, جو کہ بہت سارے رائٹرز کی موجود ہیں. نوا پبلیکیشنز کی بک موجود ہے, اس کے علاوہ ڈاکٹر شمشاد کی بک ہے پاکستان افیئرز کے اوپر, اکرام ربانی کی بک ہے پاکستان افیئرز کے اوپر, پھر اسی طرح امتیاز شاہد ہے, ٹریک ٹو پاکستان ہے, اور کے عزیز کی بک ہے. تو بہت ساری بکس ہیں جو پاکستان افیئرز کے حوالے سے مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں, جہاں سے آپ نے CSS کا کمپلسری پیپر پاکستان افیئرز تیار کرنا ہے. فار کرنٹ افیئر اسی بک کو آپ نے بیک گراؤنڈ آف دا ایشو کے لیے کنسلٹ کرنا ہے. ڈونٹ گو انٹو ادر بکس جو آپ کو CSS کے اسکوپ میں سے باہر نکال دیں. تو آپ نے CSS کی جو اویلیبل بک ہے وہاں سے آرام سے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے, اور ہر وہ ایونٹ جو آپ آج کل کرنٹ افیئرز میں پڑھ رہے ہیں یا کرنٹ افیئر کے سبجیکٹ میں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پاکستان افیئر سے مل جائے گا. اور ایک بک آپ اور بھی اس کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کی ڈاکٹر صفدر محمود کی اپڈیٹڈ بک ہوتی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو بہت پریکٹیکل ایگزامپلز اور انالیسز والا پورشن جو ہے اس بک میں سے آپ کو مل جاتا ہے. اب ان تمام بکس کے ہوتے ہوئے بیک گراؤنڈ تو آپ کا تیار ہو گیا. دوسرا جو اس کے اندر ایریا ہے وہ ہے اخبار, اور اخبار کیونکہ یہ پیپر انگلش میں آنا ہے تو اخبار صرف آپ کو ایک پڑھنا ہے جو کہ نیوز پیپر انگلش کا ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کون سے نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں جو پاکستان کانٹیکسٹ میں لکھے جاتے ہیں, جیسے دی ڈان ہے, اس کے علاوہ دی نیوز ہے, ٹریبیون ہے, پاکستان ٹوڈے, اور اس طرح کے جو اویلیبل نیوز پیپر ہوتے ہیں وہ سجیسٹڈ ہیں کہ انہی نیوز پیپر کو آپ ان ایشوز کے اوپر جن کو آپ تیار کر رہے ہیں فار دا پیپر, اس کی اپڈیٹ کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. اب یہ 2 جو چیزیں ہیں, اس میں اس نیوز پیپر کو پڑھنا کیسے ہے, اس میں صرف وہی پڑھنا ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے, لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے, کون سے پیجز اس کے امپورٹنٹ ہیں, ہم ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے جس کے اندر ہم آپ کو بریف کریں گے کہ اخبار کو اپنے اس ٹائم میں آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور اخبار آپ کو کس طرح سے کور کرتا ہے. اب ایک چیز اور کہ تھرڈ چیز جو ہے وہ ہے انالیسس. تو ہم نے اخبار سے اپڈیٹ تو کر لیا, بیک گراؤنڈ ہم نے پاکستان افیئرز سے پڑھ لیا, اخبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس پہ ہیپننگ کیا ہو رہی ہے. اب تھرڈ چیز انالیسس, یعنی کسی چیز کے اوپر اگر آپ نے کوئی انالیسس بنانے ہیں یا آپ نے اس کے اوپر کوئی سجیشنز دینی ہیں, یا آپ نے ایک ٹیکنوکریٹ کی طرح سوچنا ہے, ایک بیوروکریٹ کی طرح سوچنا ہے, آپ نے ایک پالیسی میکر کی طرح پوائنٹ آف ویو اپنا کریٹ کرنا ہے, تو آپ کو اس کے لیے کالمز پڑھنے پڑیں گے. کالمز کون لکھتے ہیں؟ وہ لوگ لکھتے ہیں جن کا ایک ایکسپوئر ہے, جو کسی بک کے آتھر ہیں, جنہوں نے کہیں سرو کیا ہوا ہے, پریکٹیکلی کسی پوزیشن پہ رہے ہیں. تو ان کی جو سجیشنز ہیں یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس ہیپننگ کے اوپر, اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی کالم مل جاتا ہے تو اخبار کے جو سینٹرل پیجز ہوتے ہیں وہاں پر کالمز اور اوپینینز آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا اس سے اوپینین ڈیولپ ہوگا. اور پاکستان کے اندر چھپنے والی جو انگلش سرکولیشن ہے نیوز پیپر کی, آپ نے انہی کو ہی کنسلٹ کرنا ہے تاکہ آپ کسی ایشو کے اوپر ویل ایڈریس ہو جائیں. اب اگر دیکھا جائے تو پورا ہمارا کرنٹ افیئر کا جو سلیبس ہے اس کے کچھ 16 سے 17 ٹاپکس ہر سال ہی اخبار میں آتے ہیں جو ہمارے سلیبس سے لنک ہے.
یعنی اگر میں ڈومیسٹک افیئرس کی بات کروں تو 3 4 5 ٹاپکس ہوں گے وہاں سے. اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز پہ چلا جاؤں یا پاکستان ریلیشن ود ادرس کنٹریز دیکھوں تو 6 7 ریلیشنز آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں, جیسے پاک ود یو ایس ہے, پاک ود رشیا ہے, پاکستان ود نیبرز ہے, پاکستان ود اسلامک اسٹیٹس ہے, اینڈ پاکستان ود ریجنل آرگنائزیشن. تو 5 6 کویشچنز یہاں سے بنتے ہیں. اسی طرح 5 یا 6 کویشچنز ہی ہیں جو ہمارے گلوبل ایرا سے بنتے ہیں. سو ان تمام ایریاز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف اخبار کے ساتھ ان ایشوز کو پڑھنا ہے اور ان کے بیک گراؤنڈ کو کہیں سے ایڈریس کر لینا ہے. آپ کو ایک مہینے کے اندر جب آپ اخبار اٹھائیں گے تو یہ سارے کے سارے ایشوز ایک ہی مہینے کے اخبار میں آ رہے ہوں گے. آپ کو وہاں سے یہ موقع مل جائے گا کہ مجھے بیک گراؤنڈ صرف ان ایشوز کا پڑھنا ہے جو آج کل ہماری ہیپننگ کے اندر ہے, اور پھر ان ایشوز کو ہم ایک پراپر رجسٹر مینٹین کریں گے اور ان ایشوز کو 3 3 4 4 پیپرز پر لکھ لیں گے اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی وہیں پر کلیکٹ کریں گے. اس پہ چھپنے والی کوئی بھی اپڈیٹ ہے وہ بھی وہیں پر ہی کلیکٹ کریں گے, اور اس کا انالیسس جو ہم کہیں سے بھی پڑھیں گے, کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں, کوئی پبلیکیشن پڑھتے ہیں, تو اس کا جو کرکس ہمیں ملے گا وہ ہم اس کے انالیسس والے پورشن میں ہی لکھیں گے. دس از دا اونلی وے کہ ہم اپنے اس کرنٹ افیئر کے پیپر کے ساتھ اپڈیٹ ہو سکتے ہیں. صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ نے پورا سال کرنٹ افیئر اور اخبار اور اس کے بیک گراؤنڈ کو اور انالیسس کو اس طرح سے کلیکٹ کیا ہے تو پیپر سے ایک رات پہلے آپ کے پاس جو 15 سے 16 ایشوز پورے سال کے آئے ہیں, جسٹ اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو ریویو کر لیں اور جو پورے سال ہیپننگز جن کو آپ اخبار میں فالو کرتے رہے ہیں وہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ اس کا انالیسس جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ پڑھ لیں, تو شاید آپ کی ایک اپروچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کسی ٹاپک پر ڈیبیٹ کرنے کی, اور آپ اس پہ اچھا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیشہ جب چیزوں کو نیٹی گریٹی میں سالو کرتے ہیں, ان کے فیکٹس کے ساتھ سالو کرتے ہیں, تو آپ اس کا ایک اچھا رزلٹ لیتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کرنٹ افیئر جس بچے کا بہت اچھا تیار ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے تمام 12 پیپرز پر آتا ہے. آپ کا انگلش ایسے پر آتا ہے, پاکستان افیئرز پر آتا ہے, اسلامیت کے کویسچنز کرنٹ افیئرز کی ڈومین میں اکثر پوچھے جاتے ہیں. پھر جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے اپڈیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اخبار پڑھتے وقت آپ کو کافی ایسی فیچر سٹوریز مل جاتی ہیں جو آپ کے آپشنل سبجیکٹس کے ٹاپکس ہوتے ہیں, ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں, یا ان پر کوئی نئی ریسرچ یا اپڈیٹ ہوتی ہے جس سے آپ اپنا جو نالج ہے یا جو اویلیبل مارکیٹ کی بکس ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کر لیتے ہیں. سو اب ہمارا اگلا پورشن ہے اس میں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور ہم کس طرح سے کرنٹ افیئر کو پڑھیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں. نوٹس کے علاوہ آپ نے کوارٹر میگزینز جو ہیں وہ خریدنے ہیں. ہر منتھ چھپنے والا کوئی بھی میگزین بھی آپ کو اپڈیٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیپر کے آخری منتھ میں جا کر سارے میگزینز لے کر پڑھ لیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس ٹاپک کے اوپر گرپ نہیں بنے گی. آپ کے پاس پورے سال ایسا میٹیریل نہیں کلیکٹ ہوگا, آپ کی ایک ٹاپک کے اوپر ہر پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا میگزین پڑھیں جس کے اوپر صرف ایک ہی اینگل ہو, جیسے کشمیر ایشو کے اوپر سولوشنز کی بات کی گئی ہو, تو آپ کے صرف سولوشنز ہی تیار ہوئے نا. اگر کشمیر ایشو کے چیلنجز پوچھ لیے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ نے ان ایریاز پہ اپنے نالج کو یا ریسرچ کو زیادہ بڑھایا ہی نہ ہو یا آپ نے زیادہ لکھا ہی نہ ہو. تو اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی نوٹس میکنگ کریں. آپ ہر سال جو آنے والے کوارٹر میگزینز ہیں اور ہر منتھ آنے والے جو میگزینز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں اور ان کو اپنے نوٹس یا اپنی جہاں پہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اس کو حصہ بنائیں. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ چیزیں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے نوٹس میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بکس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کی میتھڈالوجی ایکسیپٹیبل ہے. ہر طرح کا بچہ اپنے نالج کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں. اگر کسی نے کوئی ٹاپر ہے یا کسی کوالیفائر نے یا کوئی ریسنٹ بیوروکریٹ ہے اور اس نے آپ سے اپنا کوئی طریقہ ڈسکس کیا ہے کہ میں یوں چیزیں ریٹین کرتا ہوں, تو لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی ویسے ہی کریں. آپ کا کوئی اپنا طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ چیزوں کو میمورائز رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ کرنٹ افیئر میں میکسیمم سکور کتنا آتا ہے, اور دوسرا سوال اس سے لنک ہے کہ ہم زیادہ سکور کیسے لے سکتے ہیں. تو میکسیمم سکور جو ہے کرنٹ افیئر میں وہ 60 سے لے کر 75 پلس یعنی 78 79 بھی سکور آتا ہے 100 میں سے. اب یہ تو ہے پوٹینشیل آف دا سبجیکٹ. یوزلی اگر ہم ڈی ایم سیز دیکھیں پچھلے سال کی تو رزلٹ کارڈز کے اندر آپ کو کافی بچوں کے اندر ایوریج جو رزلٹ ہے آپ کو ملے گا وہ ملے گا 41 42 43 49 48 میکسیمم یہ نمبرز آپ کو ملیں گے بچوں کے کرنٹ افیئرز میں. اور یہ وہ نمبر ہیں جو کہ ایوریج نمبر ہیں جو کہ اچھے نمبر نہیں کنسیڈر کیے جاتے. تو کرنٹ افیئر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ 65 سے لے کر 75 سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں, یعنی آپ 79 80 تک مارکس لے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ افیئر کا جو سبجیکٹ ہے اس کے جو 4 سوال آپ نے سبجیکٹیو پورشن میں کور کرنے ہیں, ان سبجیکٹیو پورشن کے سوالات کے اندر آپ کو 20 میں سے کم از کم 16-15 نمبر لینے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ آپ کے آبجیکٹیو کے نمبر ایڈ ہوں گے اور پھر کہیں جا کے آپ 70 پلس نمبرز میں جاتے ہیں. تو اب یہ سوال کہ اتنے نمبرز 15 نمبر کیا آرام سے آ جاتے ہیں.
15 नंबर के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका जो करंट नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड आपके पास चीज़ों को आर्ग्यू करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एग्जाम्पलीफाई करने के लिए होना चाहिए, और आपका एनालिसिस जो है वो एक डाइवर्स एनालिसिस के तौर पे आपके पास होना चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो पेपर अटैम्प्ट करते वक्त हम करंट अफेयर के पेपर्स को जोग्राफिकली यानी मैप के साथ इंटरप्रेट कर उसकी प्रेजेंटेशन मेंटेन करते हैं। हम उसमें ग्राफ्स लिखते हैं, पाई चार्ट्स लिखते हैं, बार्स लिखते हैं, हम उसमें कोई फैक्ट्स कोट करते हैं, हम उसमें कुछ स्केजुअल्स गोशवारे शो करते हैं ताकि उससे हम अपने जो एनालिसिस है उसको आर्ग्यू करें, उसको ज़्यादा फैक्चुअल बनाएं और उसको ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव सा बनाकर हम जो रीडर है, जो हमारा चेकर है, एग्जामिनर है, उसको हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो कुछ लिखा है वो एक दलील के साथ है, उसके ग्राफ उसकी सपोर्ट में है, उसके मैथ्स उसकी सपोर्ट में है। तो हमें अपने अखबार को न्यूज़पेपर की रीडिंग्स के अंदर हमें बहुत सारी जगहों पे कुछ अच्छे मैप्स मिल जाते हैं, कुछ अच्छी इंटरनेशनल रैंकिंग्स मिल जाती हैं जो आपको थ्रू आउट द ईयर साथ साथ कलेक्ट करनी होती हैं। हर साल की रैंकिंग्स होती हैं कि इस साल कौन सा मुल्क किस चीज़ में आगे है, कौन सा मुल्क किस चीज़ में पीछे है। तो इस तरह की जो आपके पास रैंकिंग्स होती हैं वो भी आपको मिलती हैं, जिससे फिर क्या होता है कि आपका जो करंट अफेयर का पेपर है उसकी अटैम्प्ट अच्छी होती है और फिर आप 75+ इस सब्जेक्ट का जो मार्जिन है आप उसमें नंबर्स ले सकते हैं। हम इस चीज़ पर एक वीडियो और बनाएंगे कि करंट अफेयर का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हैंडल करने के लिए जो उसके हर एरिया है उसको हम अलग से अपडेट करेंगे। ये सारी वीडियोस थी सब्जेक्टिव पोर्शन को हैंडल करने के लिए। 80 मार्क्स में से आप मैक्सिमम नंबर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। AR व्यूज़ की CSS की सीरीज़ में आपने हमारे साथ अपडेट रहना है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है ताकि हम आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए वीडियोज़ में भी एड्रेस करें और आपके कॉमेंट सेक्शन में भी आपको एड्रेस करें। आपको देखते रहना है।